حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اپنے آپ کو نامعلوم اونٹ پر دیکھے، یعنی کہ کسی اجنبی اونٹ پر دیکھے جو اس کا اپنا نہ ہو اور وہ دوڑ رہا ہے، تو یہ سفر کی دلیل ہے کہ اس سے کوئی سفر پڑے گا یا کسی سفر پہ جانا پڑے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اونٹ گھوم رہا ہے تو یہ غم اور فکر کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اونٹ پر بیٹھا ہے اور رستہ گم ہو گیا ہے اور نہیں جانتا کہ صحیح راستہ کیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے راہ میں عاجز ہوگا، کوئی تدبیر نہیں کر سکے گا، یعنی اسے ایسی کوئی پریشانی لاحق ہوگی جس کی تدبیر ممکن نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اسے اونٹنی ملی ہے یا کسی نے دی ہے تو وہ شادی کرے گا۔ اگر دیکھے کہ جو اونٹنی ملی ہے اس کے ساتھ بچہ نر بچہ ہے تو وہ اس عورت سے شادی کرے گا جس کے ساتھ بیٹا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے اونٹ لگا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے، تو یہ غم اور پریشانی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کا مطیع نہیں ہو رہا اور اس کا کہنا نہیں مان رہا، تو یہ غم ناک ہونے کی دلیل ہے، پریشانی کی دلیل ہے۔ حضرت دانیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اونٹ مست اور غضبناک ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو دلیل ہے کہ اس پر کوئی بڑا آدمی قبضہ کر لے گا یا اس کو پریشان کرے گا۔ اگر اونٹ اس کا اپنا ہے تو کسی خاندانی بندے سے پریشانی پہنچے گی، اگر کوئی غیر ہے تو غیر بندے سے پریشانی پہنچے گی۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اونٹ کے ساتھ جنگ اور لڑائی کرتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی غیر آدمی کے ساتھ دشمنی ہوگی اور اس کا جھگڑا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اونٹوں کے غلے کو چراتا ہے، یعنی کہ اونٹوں کا ریوڑ جو ہوتا ہے اس کو چراتا ہے، باہر کھیتوں میں لے کر جاتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہو خواب میں کہ یہ اس کا اپنا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی علاقے پر حکومت کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی کا دودھ دھوتا ہے، یعنی کہ اونٹنی کا دودھ حاصل کرنے کے لیے نکالتے ہوئے جتنا دودھ آئے گا اسی کے مطابق اس کو خیر و برکت ہوگی اور دولت پائے گا۔ اگر یہ شخص دیکھتا ہے کہ اونٹنی کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آ رہا ہے تو یہ اس کو مال حرام ملنے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی بھاگ گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت گھر سے چلی جائے گی یا ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی مر گئی ہے تو اس کی عورت بیوی فوت ہو جائے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اونٹنی نے بچہ دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند ہوگا یا اس کے مال بڑھے گا۔ خواب میں اونٹنی کو دیکھنا اس کی دلی مرادیں پوری ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ آدمی بیمار ہوگا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کو اونٹ کا گوشت کسی نے بہت زیادہ دیا ہے تو اسی قدر مال و نعمت پائے گا۔ اور اگر عورت دیکھے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو یہ مال و نعمت اور اونٹ کی چمڑی کی بھی یہی تعبیر ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے ساتھ انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ خیر اور نیکی پہنچے گی اس کو، یہ فائدہ مند ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں اونٹ دیکھنا 10 وجہ پر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 اجمی بادشاہ، 2 امیر، سوم مرد مومن، 4 آمدن، 5 فتنہ، 6 آبادی، 7 عورت، 8 حج کرنا۔ اگر کوئی شخص اونٹ کو دیکھتا ہے تو وہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ وہ حج کرے۔ خواب میں عربی اونٹ دیکھنا عربی مرد پر دلالت کرتا ہے اور اجنبی اونٹ دیکھنا اجنبی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اسے 2 اونٹ ملے ہیں تو یہ مال ملنے کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس کو اونٹ دیا ہے تو اس کی قدر و قیمت پر کسی سے نفع پائے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کسی قوم نے اونٹ ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت بانٹ دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس جگہ کا سردار مرے گا اور اس کا مال تقسیم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں اور سب اس کی ملکیت ہیں، اگر اونٹ عربی نسل ہیں تو عرب میں کسی جگہ کا بادشاہ ہوگا یا حکمران بنے گا، اور اگر اونٹ اجمی نسل کے ہیں تو کسی عجم کے ملک کا یا کسی جگہ کا حکمران ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں
تاکہ ہماری ملاقات ہوتی رہے۔